السلام علیکم سی ٹی پی کریک پلان میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہم لرننگ کے ایک بڑے ہی دلچسپ نظریے، ایک ایسی تھیوری کو سمجھنے والے ہیں جو ٹرائل اینڈ ایرر یعنی کوشش اور خطا سے بالکل الگ ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں وولفگینگ کولر کی انسائٹ فل لرننگ تھیوری کی۔ یہ وہ تھیوری ہے جہاں سولوشن بس یوں اچانک سے ذہن میں آ جاتا ہے۔ یہ ایک کوگنیٹو اپروچ ہے، مطلب یہ ہمارے سوچنے سمجھنے کے عمل سے جڑی ہے، اور آپ کے امتحان کے لیے تو یہ سمجھیں کہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ تو چلیں اس فیسنیٹنگ ٹاپک کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو آج کے سفر میں ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ پہلے سیکشن میں ہم سیکھنے کے ایک بالکل الگ طریقے کی بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم ملیں گے سلطان سے اور سنیں گے اس کا مشہور آہا مومنٹ۔ پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ بصیرت یا انسائٹ آخر ہوتی کیا ہے۔ چوتھے سیکشن میں دیکھیں گے کہ ایک چمپینزی کی کہانی کا ہمارے کلاس روم سے کیا تعلق ہے، اور ہاں، آپ کے لیے خاص ٹاپرز چیٹ شیٹ بھی ہے۔ اور آخر میں ہم اپنی انسائٹ کو کچھ سوالوں سے ٹیسٹ بھی کریں گے۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے سیکشن سے۔ یہاں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کوہلر کی تھیوری جو پہلے سے موجود تھیوریز تھیں، خاص طور پر بیہیویئرزم، اس سے اتنی الگ کیوں تھی۔ یہ اصل میں لرننگ پروسیس کو دیکھنے کے انداز میں ایک بہت بڑی، ایک بنیادی تبدیلی تھی۔ اچھا، تو یہاں آپ لرننگ کو سمجھنے کے دو بالکل الگ الگ زاویے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف ہے بیہیویئرزم۔ اس کے مطابق لرننگ کیا ہے؟ بس ایک میکینیکل پروسیس، بار بار کوشش کرو، غلطی کرو، پھر کوشش کرو جب تک صحیح جواب نہ مل جائے، مطلب دماغ لگانے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف ہے گیسٹالٹ سائیکالوجی، اور یہ کہتی ہے نہیں، لرننگ ایک ذہنی، ایک کوگنیٹو پروسیس ہے۔ یہ اچانک سمجھ بوجھ، ایک انسائٹ سے ہوتی ہے۔ تو یہ گیسٹالٹ ہے کیا بلا؟ یہ ایک جرمن لفظ ہے جس کا مطلب ہے مکمل یا ایک پوری شکل۔ اس کا جو سب سے اہم اصول ہے نا، وہ یہ ہے: the whole is greater than the sum of its parts، یعنی جو مکمل چیز ہے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے حصوں کے جوڑ سے کہیں زیادہ بڑی اور معنی خیز ہوتی ہے۔ جیسے ایک گانا، وہ صرف الگ الگ سر تو نہیں ہے نا، ان سروں سے مل کر جو ایک پوری دھن بنتی ہے، اس کی بات ہی الگ ہے۔ بالکل اسی طرح گیسٹالٹ سائیکالوجی کہتی ہے کہ ہمیں چیزوں کے ٹکڑوں پر نہیں بلکہ پوری پکچر پر فوکس کرنا چاہیے۔ چلیں اب آتے ہیں اس تھیوری کی جان، یعنی اس کی مرکزی کہانی پر۔ یہ کہانی ہے سلطان نامی ایک بہت ہی ذہین چمپینزی کی، جس پر کوہلر نے اپنا مشہور زمانہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا، اور یقین مانیں یہی تجربہ اس پوری انسائٹ فل لرننگ تھیوری کی بنیاد ہے۔ تو ذرا منظر کو امیجن کریں۔ سلطان ایک پنجرے میں ہے اور باہر رکھے ہیں اس کے فیورٹ کیلے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیلے اس کی پہنچ سے بہت دور ہیں۔ اب اس کی مدد کے لیے پنجرے کے اندر دو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اور کچھ خالی ڈبے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ تو پرابلم بالکل صاف ہے، سلطان ان کیلوں تک پہنچے گا کیسے؟ اب یہاں سلطان جو کرتا ہے نا، وہ دیکھنے لائق ہے۔ سب سے پہلے وہ وہی کرتا ہے جو بیہیویئرسٹس کہتے ہیں: کوشش اور خطا۔ کبھی ہاتھ باہر نکالتا ہے، کبھی اچھلتا کودتا ہے، لیکن سب بیکار۔ پھر وہ تھک ہار کر ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے اور بس خاموشی سے پوری سچویشن کو دیکھتا ہے، کیلوں کو، لکڑیوں کو، ڈبوں کو، سب کچھ۔ اور پھر اچانک وہ آہا مومنٹ آتا ہے۔ اس کے دماغ میں جیسے بجلی سی کونتی ہے، اسے سلوشن مل جاتا ہے۔ وہ فوراً اٹھتا ہے، دونوں لکڑیوں کو آپس میں جوڑتا ہے، ایک لمبا ٹول بناتا ہے اور کیلوں کو کھینچ کر اپنے پاس لے آتا ہے۔ یہ تھا لرننگ کا ایک ذہین، ایک لمحاتی عمل۔ اور یہیں پر گیسٹالٹ کا وہ بنیادی اصول بالکل صاف نظر آتا ہے۔ سلطان نے ان دو لکڑیوں کو دو الگ الگ بیکار چیزوں کے طور پر نہیں دیکھا، نہیں، اس نے ان کے بیچ ایک نیا رشتہ، ایک نیا کنیکشن دیکھا۔ اس نے ایک نئی شکل، ایک مکمل تصویر دیکھی کہ یہ دونوں مل کر ایک لمبا کام کا اوزار بن سکتی ہیں۔ تو دیکھا آپ نے کیسے دو حصوں کا مجموعہ، یعنی وہ لمبی لکڑی، ان کی الگ الگ حیثیت سے کہیں زیادہ کارآمد ثابت ہوا۔ تو اب جبکہ ہم نے سلطان کی کہانی سن لی ہے، چلیں اب اس پروسیس کو ایک پراپر تھیوری کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ کولر کے مطابق یہ جو انسائٹ فل لرننگ ہے، اس کے کچھ خاص سٹیجز، کچھ خاص مراحل ہوتے ہیں۔ تو انسائٹ فل لرننگ کے یہ 4 سٹیجز ہیں۔ پہلا، آپ کے سامنے ایک واضح مسئلہ پیش کیا جاتا ہے۔ دوسرا سٹیج ہے پرسیپچول ری آرگنائزیشن، یعنی آپ مسئلے کے تمام حصوں کو غور سے دیکھتے ہیں اور ذہنی طور پر ان کو نئے طریقوں سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے سلطان نے لکڑیوں کو دیکھا۔ تیسرا سٹیج ہے سڈن سلیوشن، یعنی وہ میجک آہا مومنٹ، جب حل اچانک سے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اور چوتھا ہے ٹرانسفربلٹی،
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سلوشن آپ نے سیکھا ہے اسے آپ بعد میں اسی طرح کے دوسرے مسائل پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک چمپینزی کے کیلے حاصل کرنے کا یہ تجربہ ہم اساتذہ کے لیے، ٹیچرز کے لیے کیوں ضروری ہے؟ تو جناب، یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ تھیوری ہمیں سکھاتی ہے کہ بچوں میں رٹا لگانے کی عادت کے بجائے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو کیسے بڑھایا جائے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اسے کلاس روم میں کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ ٹی کے امیدواروں کے لیے یہ سلائیڈ سمجھیں کہ گولڈ مائن ہے۔ کوہلر کی تھیوری ہمیں بتاتی ہے، پہلا، بچوں کو ایکٹیو لرننگ کی طرف لائیں، انہیں پرابلمز دیں اور انکریج کریں کہ وہ خود سولوشنز ڈھونڈیں۔ دوسرا، ہول ٹو پارٹس پڑھائیں، مطلب پہلے سبق کی بگ پکچر دکھائیں پھر اس کی ڈیٹیلز میں جائیں۔ تیسرا، رٹا لگانے پر نہیں، سمجھنے پر زور دیں، ان کی تھنکنگ کو سٹیمولیٹ کریں۔ چوتھا، ہر بچہ الگ ہے، اس بات کا احترام کریں، انسائٹ ہر کسی کو اپنی رفتار سے آتی ہے۔ اور پانچواں، ان کی کریٹیوٹی کو بڑھنے کا موقع دیں، انہیں نئے نئے حل تلاش کرنے دیں۔ چلیں جی، اب وقت ہو گیا ہے ایک زبردست کوئک ریویژن کا۔ یہ ہے آپ کی ٹاپرز چیٹ شیٹ۔ یہ آپ کو اس پورے ٹاپک کے تمام مین کانسیپٹس کو ایک جگہ پر یاد رکھنے میں مدد دے گی، خاص طور پر ایگزام سے پہلے جلدی سے دہرانے کے لیے یہ بہترین ہے۔ آئیں اس ٹیبل کو ایک ایک کر کے آرام سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے گیسٹالٹ سائیکالوجی۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ سوچ ہے جس کا اصول ہے the whole is greater than the sum of its parts۔ پھر ہے insightful learning۔ یہ وہ کوگنیٹو پروسیس ہے جب مسئلے کا حل اچانک سمجھ میں آ جائے۔ مثال، سلطان کا آہا مومنٹ۔ آہا مومنٹ کیا ہے؟ یہ وہ لمحہ ہے جب سلطان کے ذہن میں لکڑیوں کو جوڑنے کا خیال آیا۔ پرابلم سچویشن کسے کہیں گے؟ وہ جو چیلنج تھا، یعنی کیلوں تک کیسے پہنچا جائے۔ پرسیپچول ری آرگنائزیشن، یہ وہ ذہنی عمل ہے جب سلطان نے لکڑیوں اور کیلوں کے رشتے کو ایک نئے زاویے سے سمجھا۔ سڈن سلیوشن، یہ ایکچول ایکشن تھا جب اس نے لکڑیاں جوڑ کر کیلے حاصل کر لیے۔ اور آخر میں ہے ٹرانسفریبلٹی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بعد میں جب سلطان نے یہی لاجک استعمال کر کے ڈبوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھا تاکہ اونچائی تک پہنچ سکے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں آخری سیکشن پر۔ اب باری ہے آپ کی انسائٹ کو ٹیسٹ کرنے کی۔ یہاں 10 سوال ہیں جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو چیک کریں گے۔ میری گزارش ہے کہ جواب دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو پاز کر کے خود جواب سوچنے کی کوشش کریں۔ اسے کہتے ہیں ایکٹیو ریکال، اور یہ سیکھنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تو یہ رہے پہلے 5 سوالات۔ تیار؟ سوال نمبر 1، وولفگینگ کوہلر نفسیات کے کس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے تھے؟ سوال نمبر 2، جرمن لفظ جسٹالٹ کا مطلب کیا ہے؟ سوال نمبر 3، جسٹالٹ سائیکالوجی کا مرکزی عقیدہ یا کور بلیف کیا ہے؟ سوال نمبر 4، کوہلر کی تھیوری پیولوو اور اسکنر جیسے بیہیویئرز سے مختلف کیسے ہے؟ اور سوال نمبر 5، کوہلر کے سب سے مشہور ایکسپیریمنٹ میں اس چمپینزی کا نام کیا تھا؟ سوچ لیا؟ چلیں اب جوابات دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جوابات یہ ہیں۔ پہلے سوال کا جواب ہے گسٹالٹ سائیکالوجی، دوسرے کا گسٹالٹ کا مطلب ہے ہول یعنی مکمل، تیسرے کا جواب ہے the whole is greater than the sum of its parts، چوتھے کا کوہلر نے کوگنیٹو ایبیلٹیز یعنی ذہنی صلاحیتوں پر زور دیا جبکہ بیہیویئرز نے میکینیکل کنڈیشننگ پر، اور پانچواں یقیناً اس کا نام سلطان تھا۔ مجھے امید ہے آپ کے پانچوں جوابات ٹھیک ہوں گے۔ چلیں اب آخری 5 سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 6، سلطان نے کیلے حاصل کرنے کے لیے 2 لکڑیوں کے بیچ کون سا ریلیشن شپ سمجھا تھا؟ سوال نمبر 7، انسائٹفل لرننگ کے پروسیس کو اکثر کیا کہا جاتا ہے؟ سوال نمبر 8، کیا انسائٹفل لرننگ ایک میکینیکل پروسیس ہے؟ وضاحت کریں۔ سوال نمبر 9، کالر کی تھیوری کو سمجھنا ایک ٹیچر کے لیے بچے کی تھنکنگ ایبیلٹی کو بڑھانے میں کیسے مددگار ہے؟ اور آخری سوال، سوال نمبر 10، کالر کی تھیوری کے مطابق کیا سیکھا ہوا حل کسی دوسری ویسی ہی سچویشن میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے؟ ذرا سوچئے۔ چلیں اب فائنل آنسرز دیکھتے ہیں۔ اور یہ ہیں آخری جوابات۔ چھٹے سوال کا جواب، اس نے یہ تعلق سمجھا کہ لکڑی جمع لکڑی برابر ہے لمبی لکڑی جس سے کیلوں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ 7واں، اس عمل کو آہا مومنٹ کہتے ہیں۔ 8واں، نہیں، یہ ایک میکینیکل عمل نہیں بلکہ تعلقات کو سمجھنے کا ایک کوگنیٹو یعنی وقوفی عمل ہے۔ 9واں، یہ تھیوری استاد کو پرابلمز پیش کرنے، کریٹیوٹی بڑھانے اور سمجھ کر سیکھنے کی حوصلہ افزائی کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اور 10ویں کا جواب ہے جی ہاں بالکل، ٹرانسفریبلٹی تو انسائٹفل لرننگ کی ایک بہت اہم خصوصیت ہے۔
تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ موضوع ختم ہوتا ہے، لیکن جانے سے پہلے میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ اصول کے حصوں پر فوکس کرنے سے پہلے پوری پکچر کو دیکھو۔ کیا یہ صرف کتابوں اور امتحانات تک ہی محدود ہے؟ ذرا سوچیں، اگر ہم اس اصول کو اپنی زندگی کے پیچیدہ مسائل پر لاگو کریں تو کیا ہو سکتا ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اگلی بار ایک نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔